خداوند متعال نے انسانوں کے سامنے ایک بہت بڑا معرکہ، بہت بڑا میدان قرار دیا ہے، اور انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ جو ہمت رکھتے ہیں، جرأت رکھتے ہیں، وہ اس میدان کے اندر داخل ہوں اور بہتر سے بہتر زندگی، بہتر سے بہتر کمالات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جن کمالات کی طرف بڑھنے کی دعوت دی گئی ہے ان کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ مقصد خود خداوند متعال کی ذات ہے، خداوند متعال محدود نہیں ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر دنیا کے نظاموں کی طرف توجہ دیں تو وہاں پر کوئی ہدف بیان کیا جاتا ہے کہ مثلا آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں تو معاملہ ختم ہو گیا۔ دین اسلام میں اختتام نہیں ہے، دین اسلام میں ہمیشہ ترقی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ایک مشکل ہے، بعض اوقات معاشرے میں لوگ اس کو اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم جنت میں جائیں گے تو بس وہیں پہ رک جائیں گے، مثلا جنت میں پہنچیں گے، وہاں پر جیسا کہ ظاہری طور پہ بیان ہوتا ہے نہریں ہوں گی، پھل ہوں گے، حور، قصور، محل، باغ، بس یہیں پہ ساری زندگی کب تک خالدین فیہا۔ تو کیا ایسے ہوگا کہ یہی تکرار ہوتا رہے گا؟ تو کیا یہ تکرار انسان کو پسند آتی ہے؟ انسان اپنی طبیعت میں تکرار کو پسند نہیں کرتا۔ تو مثال کے طور پر اس کو کوئی محل بھی دے دیا جائے تو وہ دوسرے محل کو تلاش کرتا ہے۔ تو مثلا جنت میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ خداوند متعال انسان کی اس طبیعت کو نہ سمجھتا ہو، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خداوند متعال اس دنیا میں کسی چیز کو کمال قرار دے، اس دنیا میں کمال کو منقطع کر دے کہ اب اس سے زیادہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمارے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جنت میں جا کے انسان ٹھہر جائے، ٹھہرنا نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ ایسا سوچنا پڑے گا کہ بعض لذتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان لذتوں کے اندر بھی کمال ہوتا ہے، بعض لذتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کمال نہیں ہوتا، ان میں انسان ضائع ہوتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع سے متصل کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ بعض لذتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ مثلا انسان کو بھوک لگی، اس نے کھانا کھا لیا، جب بہت اچھا کھانا کھا لیا تو اس بہت اچھا کھانا کھانے سے کیا ہوگا؟ کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا، 2-3 گھنٹے بعد، 5-6 گھنٹے بعد پھر بھوکا ہو جائے گا۔ تو کیا اس سے اس کا وجود میں کوئی کمال حاصل ہوا؟ نہیں، کوئی کمال حاصل نہیں ہوا۔ اچھا، اگر جسم کو کوئی فائدہ بھی پہنچا ہے تو خود جسم ہمیشہ باقی رہے گا کیا؟ نہیں، جسم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کمال نہیں ہے۔ بعض لذتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کمال نہیں ہوتا، بعض لذتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کمال ہوتا ہے، بہت کمال ہوتا ہے۔ وہ جو لذتیں جن میں کمال ہوتا ہے ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھنے والا سختی سمجھتا ہے، جو گزر رہا ہوتا ہے وہ مزے لے رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ جب ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے میں آپ کو سختی تو جھیلنی پڑتی ہے، لیکن کیا انسان کو اس بات کا مزہ آتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا کی اطاعت کر رہا ہوں؟ سکون ملتا ہے انسان کو۔ اب وہ جو ہمیں دیکھنے والا ہو، اگر وہ اس بات کو نہ جانتا ہو تو وہ سمجھے گا میں نے سختی جھیلی۔ شاید وہ مثلا رحم کھاتے ہوئے مجھ سے اذان سے آدھے گھنٹے پہلے کہے اب تو کچھ کھا لو، تو میں اسے بولوں گا مثلا ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو وہ مجھے رحم کھائے گا، کہے گا تھوڑی دیر، کوئی مسئلہ نہیں، آدھے گھنٹے میں کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں کرے گا۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ نہیں، یہ جو ابھی مجھے مزہ دینا چاہ رہا ہے اس سے میرا مزہ خراب ہو جائے گا، مجھے مغرب تک بھوکا رہنا ہے، اس میں ایک لذت ہے۔ اس میں نے چھوٹی سی ایک بات کہی، یہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ شہادت کے وقت مزے لیتے ہیں، لطف لیتے ہیں، زیادہ تر لوگ۔ میں ایک تصویر مجھے یاد ہے، شام کے محاذ پر حزب اللہ کے کچھ جوان شہید ہوئے تھے، وہ بیچارے ٹھٹر گئے تھے، ایک جگہ پہ ٹھٹر گئے تھے، سردی سے مر گئے تھے۔ تو اس بچے جوان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے بھی زندگی میں سردی اٹھائی ہے، گرمی بھی اٹھائی ہے، سردی بھی اٹھائی ہے، تو سردی میں -28 -40 بھی دیکھا ہے میں نے۔ سردی کی ایک تکلیف ہوتی ہے،
وہ جو مرتے وقت خوش ہے، اس کو لذت مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی ہے، اس سے کوئی لذت ملی ہے؟ دیکھنے والا سمجھ رہا ہے سختی میں ہے، لیکن اس کی لذت میں اس کو کمال مل رہا ہے۔ تو بعض لذتیں ہوتی ہیں کمال نہیں دیتی ہیں، بعض لذتیں کمال دیتی ہیں۔ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جنت میں جو مجھے لذت ملے گی وہ بغیر کمال کے ہوگی یا کمال کے ساتھ ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا مجھے ایسی جنت میں لے کے جائے جس کی لذتوں میں کمال نہ ہو، خدا یہ نہیں کرے گا۔ وہ لذت میں ایسی لے کے جائے گا جس میں کمال ہوگا، اور وہ کمال کے ساتھ ترقی ہوگی اس انسان کے اندر۔ اسی لیے تو جنت میں اتنے درجات ہیں ہمارے پاس، جنت میں بھی درجات ہیں، اور کتنی دفعہ روایات میں اس کا اشارہ ہوا ہے۔ تو یہ جو کمال کا سفر ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ اور مولا نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں، نبی خدا سے بھی منسوب ہے، مولا امیر المومنین سے بھی منسوب ہے، دونوں کی ذوات مقدسہ پر، باقی تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کی ذوات پر اور ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ فرمایا انما تنقلون من دار الی دار، تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیے جاتے رہو گے، کبھی رکے گا نہیں معاملہ۔ تو بھئی مثلا دنیا سے نکلے برزخ میں گئے، ایک، برزخ سے نکلے محشر میں آئے، دو، برزخ کے بعد محشر کے بعد پل صراط، تین، پل صراط کے بعد جنت، چار۔ اب اگر یہاں رکنا ہے تو کیوں امام نے فرمایا کہ تم منتقل کیے جاتے رہو گے؟ اس کا مطلب ہے سفر ختم نہیں ہوگا، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں منطقی نہیں ہے۔ جو خدا یہاں پر رکنے والے انسان کو پسند نہیں کرتا، اور امام فرماتے ہیں وہ شخص ہلاک ہوا جس کے 2 دن برابر ہو گئے۔ خالدین فیہا میں خدا سب کو چھوڑ دے کہ بس اب جو تھا وہ تھا، ختم ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا مسلسل کمالات نصیب فرمائے گا۔ اب یہ کہ انتہا کیا ہوگی اس کمالات کی، وہ خدا جانتا ہے کیا ہوگی، شاید بہت ساری چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی طالب علمی سے ایک بات سیکھی ہے، بہت ساری روایات ہر جگہ پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ ایک تو بہت ساری روایات صحیح بھی نہیں ہوتی، ان میں نقص ہوتا ہے، ان میں عیب ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی کتاب میں پڑھیں وہ ممبر پہ بیٹھ کے بولنے کے قابل ہوتی ہے؟ 10 چیزیں پہلے دیکھنی پڑتی ہیں، لوگوں کے ذہن کو سمجھنا پڑتا ہے۔ حتیٰ انبیاء کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، فرمایا ہم انبیاء لوگوں سے ان کی ذہن کی سطح کے حساب سے بات کرتے ہیں، ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ تو کیا صحیح نہیں ہوتی؟ صحیح ہوتی ہے، سامنے والے کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ ابھی یہاں پر مثال کے طور پر کوئی آئے اور مثلا ملا صدرہ کا فلسفہ بولنا شروع کر دے، ان لوگوں کو ملا صدرہ سے کیا کام؟ یہاں پہ روایت سناؤ۔ اب کوئی آئے روایت کے نام پر ایسی روایتیں پڑھنا شروع کر دے جن کا نہ سمجھنا آسان ہے اور شاید روایت صحیح ہو بھی نہیں۔ اچھا آپ آئے تھے ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت بڑھانے کے لیے، 5 ایسی روایتیں پڑھ کے چلے گئے جس سے محبت اور ڈاؤٹ فل ہو گئی۔ یہ بعض اوقات جو مصائب کے اندر مشکل آتی ہے، ایسے مصائب کیوں پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ تعالی اہل بیت کی کوئی اہانت ہو گئی؟ نہیں پڑھنا چاہیے ایسے، اس پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے۔ بہرحال یہ مشکل آتی ہے تو دیکھ داکھ کے بولنا چاہیے۔ جنت کے معاملے میں بھی اسی طریقے سے بہت سارے ایسے اسلامی معارف ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے بولنا چاہیے، احتیاط سے بیان کر کر کے بولنا چاہیے۔ تو جنت میں معاملہ رکے گا نہیں، کمال پہ چلے گا۔ اللہ نے اس کمال تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے کیا؟ ظاہر ہے اگر خدا نہیں بتائے، اس کے نبی نہیں بتائیں، امام نہیں بتائیں، تو ہمیں تو اس دنیا کی بھی تفصیلات نہیں پتا، وہاں کی تفصیلات کہاں سے پتہ چلے گی؟ تو یہ جو جس مقابلے میں میں اور آپ اتارے گئے ہیں، اس میں کم سے کم بھی ہے، بدبخت بھی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہے۔ آپ کو مجھے دیکھنا ہے ہم نے کہاں فٹ ہونا ہے۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا
یہ وہ دور نہیں ہے جس میں کم سے کم پہ کام گزارا ہو جائے گا، نہیں، یہاں ہم لوگ آزمائش میں ہیں، فتنوں میں ہیں، یہاں کچھ اور کرنا پڑے گا تاکہ انشاءاللہ وہ مقام نصیب ہو جائے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے بھائی سے تعبیر کیا ہے۔ روایت میں فرمایا سلام ہو میرے بھائیوں کے اوپر، آخر میں بتایا کہ وہ جو آخری وقت میں آنے والے میرے فرزند کا ساتھ دیں گے، تو کام آسان نہیں ہوگا، لیکن بیان ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا جو میں نے ٹاپک ذہن میں سوچا ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت میں بہترین عبادت کون سی ہے؟ اس سے پہلے ایک مقدمے میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے، چھوٹا سا پوائنٹ وہ عرض کرتا ہوں۔ اب اپنی سلامتی کے لیے، اور ذہن میرا شب جمعہ میں لگا ہوا ہے، تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے۔ ہمیں نہیں معلوم ایک درود بھیجنے سے ان کے درجات میں کیا اضافہ ہوتا ہوگا، لیکن یہ خدا ہے، بہت کریم ہے۔ اگر یہاں چند سو لوگ بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ درود کا ثواب تقسیم ہوتا رہے گا، کم ہو جائے گا، نہیں، ہر ایک کے مرحوم کو سب کا ثواب نصیب ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تمام آپ کے اور ہمارے مرحومین علماء اور عفاء فقہاء شہداء سب کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ عبادت جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے، لیکن اردو میں یہ مشکل آتی ہے کہ بعض اوقات اتنا ظاہر نہیں ہوتا۔ اردو زبان میں جب ہم عبادت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں، خاص کر ہماری سوسائٹی میں، بر صغیر میں۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں جیسے ہی ایک لفظ بولوں آپ کے ذہن میں جو تصویر بن رہی ہے اس کو سوچیں۔ تو مثلا اگر میں آپ سے کہوں عبادت گزار، تو پہلی تصویر آپ کے ذہن میں کیا بنتی ہے؟ جیسے ہی میں نے کہا عبادت تو پہلی تصویر کیا بنتی ہے؟ تو مثلا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تصویر بنے گی کوئی آدمی تسبیح لیے ہوئے ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں تصویر بنے گی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں مثلا تصویر بنے گی کوئی آدمی حج کر رہا ہے، اس طرح کی چیز۔ اچھا، اب مثال کے طور پر کسی کے ذہن میں عبادت سے یہ آئے گا کہ کوئی جہاد کر رہا ہے، شاید ہمارے معاشرے میں کم آئے گا، ہمارے معاشرے میں کم آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عبادت سے جو زیادہ تر سوچا ہوا ہوتا ہے وہ والا حصہ سوچا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو کچھ ہم عبادت سے دیکھتے ہیں اس میں دو حصے ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک اس کے پیچھے فکر ہے۔ آپ اس کو باطن تعبیر کر سکتے ہیں، آپ اس کو کچھ اور بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ دیکھیے گا اسلام نے دونوں کے اوپر تاکید کی ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، طے کیا ہوا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے۔ ظاہر کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ظاہر کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی نماز کو تبدیل کر دے نعوذ باللہ تعالی، کہ مثلا وہ کہے کہ میں ساری نماز سجدے میں پڑھوں گا، نہیں، ممکن نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ جو طے کیا ہوا ہے ظاہر وہی کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارا دماغ چونکہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سہل پسند، طبیعت کیا ہوتی ہے؟ آسان آسان کام کرے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں عبادت کے اندر ایک ظاہر ہے، اس ظاہر کی بہت اہمیت ہے، آسان پسند طبیعت کیا کہتی ہے؟ بس ظاہر کو ہی کر لو۔ تو وہ کھڑا ہوگا، 4 رکعت نماز پڑھے گا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور بعض اوقات میں کبھی بازار وغیرہ میں ہوتا ہوں، مثلا کوئی آدمی اپنی کسی دکان میں ادھر ادھر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ 4 رکعت کیسے پڑھتا ہے اللہ جانتا ہے، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، جبکہ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اتنی تیزی سے کہ اس کے رکوع اور سجدے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے چوری کی ہے، عبادتوں سے چوری کی ہے۔ پھر ایک جگہ یہاں تک فرمایا کہ اگر اس پہ مرے میری امت میں سے نہیں ہے، یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اتنا اصرار ہے ظاہر سے علاوہ باطن کے اوپر۔ کیا چاہیے عبادت کے اندر؟ افضل العبادہ کون سی عبادت ہے؟
تو ہمارے صرف روایتیں موجود ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ مشہور و معروف روایتیں جو میں اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مثلا تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لحظہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مثلا ایک روایت نے فرمایا مخ العبادہ الفکر یا تفکر، عبادت کی روح فکر ہے، سوچنا سمجھنا ہے۔ ایک روایت میں نے کل دیکھی، اس روایت میں فرمایا افضل العبادہ ادمان التفکیر، ادمان التفکیر ہمیشہ فکر میں رہنا، ہمیشہ فکر میں رہنا، فرمایا یہ بہترین عبادت ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھیں آپ اس میں یہ کیا، مثلا وہ جو فکر کی بات ہے، وہ فکر صرف اس وقت کے لیے جب نماز پڑھے نہیں۔ اسلام کیا چاہتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں سوچنے سمجھنے والا بندہ چاہتا ہے۔ تو مثال کے طور پر جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو لاپرواہی سے پڑھوں یا سوچ سمجھ کے؟ سوچ سمجھ کے پڑھوں۔ اچھا دنیا کے جو دوسرے کام کر رہا ہوں تو کیا کروں؟ لاپرواہ ہو جاؤں؟ نہیں، سوچ سمجھ کے کرو۔ اصل اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے ہمارا ہر سیکنڈ عبادت ہو، دین چاہتا ہے ہر سیکنڈ عبادت ہو ہمارا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، انسان کسی بھی کام کو انجام دے اس فکر کے ساتھ انجام دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ عبادت کی روح ہے، اصل روح عبادت کی یہاں پر ہے۔ میں دو اسٹائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، طریقے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب مثلا بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، جب میں بالغ ہونے کی طرف گیا تو اس زمانے میں اتنا زیادہ لوگ تقلید نہیں کرتے تھے، کم لوگ تقلید کرتے تھے۔ دوبارہ کسی نے بتا دیا، مثلا توضیح المسائل پڑھنا شروع کی، تو میں اپنی حالت بتا رہا ہوں، مجھ سے بہتر ہوں گے سب لوگ انشاءاللہ، اپنی حالت بتاؤں۔ جب میں توضیح المسائل پڑھتا تھا، یہ جب میں 15-16 سال کا تھا، تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں زندگی ایسے گزار رہا ہوں، اس میں سے کون سا حصہ ہے جو میری زندگی کو صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں سیکھتا تھا کہ مثلا مجھے اس کے حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ مثلا جب 15-16 سال کی عمر میں تھا، وہی سوچتا تھا کہ مثلا میری زندگی میں یہ ہے، ان میں سے کون سے کی یہ بھی اجازت دے۔ تو مثلا اگر میں میوزک سنتا ہوں تو اس میں کوئی میوزک کی اجازت کا پوائنٹ نکل رہا ہے کیا یہاں سے؟ مثلا ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹی وی کی دیکھنے کی اجازت کا کوئی پوائنٹ نکلتا ہے اس میں سے؟ یہ عبادت نہیں ہے، یہ دین کو اپنے اوپر فٹ کرنا ہے۔ عبادت کا لفظ نکلا ہے عبد سے، عبد یعنی بندہ۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے بندگی، اللہ کا بندہ بننا۔ تو مثال کے طور پر وہ جو ہمارے پاس آیت کریمہ ہے، جب میں پہلے پڑھتا تھا تو میں خود پریشان ہو جاتا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں۔ تو میں سوچتا تھا انسان کتنی دیر عبادت کر لے گا، لیکن صحیح ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں، اس بندگی میں کمال ہے۔ اب یہ جو بندگی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ یہ سوچے کہ میں بندہ ہوں۔ اگر یہ سوچے ہی نہیں کہ میں بندہ ہوں تو پھر نماز بھی پڑھ رہا ہے تو بندگی نہیں کر رہا ہوتا، صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے واجب کو فارغ کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ کہاں ہوتا ہے وہ؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ اسے کہتے ہیں جو اپنے مالک کی اطاعت میں مشغول ہوتا ہے، صرف ایک بات سوچتا ہے مالک کیا کہہ رہا ہے، اس کو کرنا۔ تو اصل عبادت کون سی ہے؟ اصل عبادت وہ ہے جس میں توجہ مل جائے۔ کیا توجہ ملے؟ خدا پہ توجہ، میرا خدا سے رشتہ کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر مجھے چند رکعت نماز پڑھنی ہے تو میں کیسے پڑھوں؟ پچھلے اشروں میں کسی موقع پر اس کو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، 2-3 منٹ میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں شروع کہاں سے کروں؟ نیت سے پہلے کچھ کرنا پڑے گا، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے۔
نیت سے پہلے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ جتنا بھی وقت ملے انسان یہ سوچ لے میں کیا کرنے والا ہوں. کاش ہر کام میں ایسا ہو جائے، ہر کام میں ایسا ہو جائے کیا کرنے والا ہوں. تو مثال کے طور پر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، میں نے عرض کیا 2 سیکنڈ کے لیے 1-2 سیکنڈ کے لیے صرف یہ سوچے کیا کرنے والا ہوں. میں اللہ کے سامنے جانے والا ہوں. کیا میں تیار ہوں؟ کیا اس خدا کے سامنے جانے کے لیے میں ذہنی طور پہ تیار ہو گیا ہوں؟ اصل ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی دعائیں ہیں جو تکبیرہ کہنے سے پہلے کی ہیں، جس میں نماز شروع نہیں ہوئی ہے ابھی. یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسیء انت المحسن وعن المسیء فتجاوز عن قبیح ما تعلم منی. یہ تکبیرہ کہنے سے پہلے ہے. اس میں فرمایا کہ اے احسان کرنے والے، ایک گناہگار تیرے سامنے آیا ہے اور تو نے احسان کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ گناہگاروں کے اوپر احسان کریں. تو محسن ہے اور میں گناہگار ہوں. مجھ پر احسان فرما اور میرے تمام گناہوں سے درگزر فرما دے. ابھی نماز شروع ہوئی ہے؟ نہیں ہے. یہ نماز سے پہلے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ تکبیرہ کہنے سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوں. یہ کتنا مختلف ہے ان نمازوں سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں پوری پڑھنے کے بعد تک بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پا رہے ہم. اب بتائیں کون سی عبادت افضل ہے؟ بہترین عبادت فکر. سوچو، ظاہر کی اہمیت ہے، 100% اہمیت ہے. روح جو بنے گی وہ اس سے بنے گی. اب یہاں پہ ایک واقعہ ہے، بہت نفیس واقعہ ہے، جس میں کوئی آدمی ظاہر میں صحیح توجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن ایک فکر پھر بھی ڈال دی ہے اور اس سے اس کی عبادت کی اہمیت بنتی ہے. واقعہ چھوٹا سا واقعہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اس واقعے میں لکھا کہ نجف اشرف میں کوئی عالم تھے، عارف تھے، روحانی، اور وہ اس پہ بہت اصرار کرتے تھے کہ لوگ نماز توجہ سے پڑھیں. تو وہ کہتے تھے آہستہ آہستہ پڑھو، رکوع سجدہ سوچ سمجھ کے کرو. تو جب بھی کسی کو دیکھتے تھے تیزی سے پڑھ رہا ہے تو اس کو ٹوکتے تھے کہ بھائی اس طرح مت کرو. تو وہ وضو کرنے کے لیے کہیں تشریف لائے، ابھی وضو کر رہے تھے، کوئی آدمی آیا، اس نے بہت تیزی سے وضو کیا، اتنی تیزی سے نماز پڑھی کہ ابھی وہ وضو کر کے اٹھے تھے، وہ نماز پڑھ کے باہر جا رہا تھا. اور جب وہ وضو کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کیسی نمازیں پڑھ رہا ہے. اس کو بھی پتا تھا یہ مجھے پکڑنے والے ہیں. تو وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ان کا وضو ختم ہو میں باہر بھاگ جاؤں. وہ نکلنے لگا، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اب وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کہے کہ میں نماز پڑھی. تو اس نے کہا کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا کچھ نہیں کیا؟ یہ جو تم اندر گئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے تھے، یہ کیا تھا؟ کہنے کا کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کچھ کیسے نہیں تھا؟ نماز تھا ہی، نماز پڑھی تھی تم نے. یہ کہنے کا نہیں، نماز پڑھنے نہیں آیا تھا. تو انہوں نے کہا پھر کس کام کے لیے آئے تھے؟ عجیب ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بہانے میں نماز خراب نہ کروں اپنی. اس نے کہا کہ فلانی، میں اللہ سے صرف یہ کہنے آیا تھا کہ میں تیرا باغی نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، اچھا بندہ نہیں ہوں. صرف یہ کہنے آیا تھا کہ میں باغی نہیں ہوں، گندا ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں. اتنی فکر کوئی ڈال دے نا، یہ بھی بڑی بات ہے. اتنی فکر ڈال دے کہ اپنے اندر اس کی شرمندگی احساس کر لے کہ خدایا میں نے اچھی عبادت نہیں کی، اس سے بہتر کرنا چاہیے تھا. تو یہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ فکر سب کچھ کرتی ہے. یہ اس فکر میں کیا ہے؟ اس فکر میں ندامت ہے، شرمندگی ہے. یہ بھی فکر ہے. ایک وہ نماز ہے جس میں کوئی فکر نہیں ہے، نہ حمد کے اوپر فکر، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ حتیٰ یہ فکر کہ یہ نماز اچھی نہیں تھی.
تو مثلا میں اپنے طور پر کسی کو کہوں تو کیا کہوں؟ تو میں کہوں گا کہ ایک تو نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لو، پھر نماز کے اندر کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، آخر میں اچھی نماز نہیں پڑھی اللہ سے توبہ کر لو تو خدا غلط کیا، نماز اچھی نہیں ہوئی۔ تو میں ایک مشورہ دوں گا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ابھی بھی کہوں گا، بعد میں کہیں اور بھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جیسے بولنے والوں کو ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی بات اپنی عادتوں میں سے بتائیں اور وہ ریاکاری میں ہو گئی تو معاملہ سب ختم ہو گیا، پھر بتائیں اور کوئی عمل کرے گا تو ثواب بھی تو ملے گا، پھر تو بتائیں یا نہیں بتائیں، تو رسک لینا پڑتا ہے۔ ہر نماز کے بعد جیسے ظہر اثر پڑھی عصر کے بعد، مغرب عشاء پڑھی عشاء کے بعد، فجر پڑھی فجر کے بعد، 10 مرتبہ خدا کو پکار لو، یا رب یا رب یا رب، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پکار لو اور کہو خدا معاف کر دے۔ اتنا سا بھی کوئی سوچ کو ڈال دے عبادت میں، فکر کو ڈال دے عبادت میں، یہ بھی کام ہے۔ دعائے کمیل کا ٹائم ہے، بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا پوری دعائے کمیل پڑھ لیتے ہیں، 1 منٹ کے لیے خدا یاد نہیں آتا۔ عبادت کی روح کیا ہے؟ افضل العبادہ تفکر، فکر۔ اب مجھ سے کوئی عرض کرے کہ مثلا ابھی کہے کوئی کیا یہ فکر کس چیز کی ہے؟ پہلے اسٹیپ میں رابطہ، کنیکٹ کرو، خدا سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کرو، یہ فکر چاہیے۔ تو ہم بس روایتیں اس کی بہت ہیں، میں انشاءاللہ اس کو بعد میں بھی عرض کروں گا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ سوچنا سمجھنا۔ اب یہ جو عبادت ہے یہ محدود نہیں ہے، ایک وہ عبادت ہے جس میں ظاہر ہو، جیسے نماز ہے، حج ہے، اس طرح کے اعمال۔ کچھ عبادتیں جن کا ظاہر نہیں ہے، اندر ہی اندر ہے، وہ کون سی ہیں اس کو بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ میں نے بہت ساری روایتیں دیکھی ہیں افضل العبادہ پہ، بہترین عبادت کون سی ہے، بہت ساری آئی ہیں۔ مثلا اس انداز میں بھی آئی ہیں، بندے نے خدا کی کوئی بندگی، اللہ کی کوئی بندگی اس سے بڑھ کر نہیں کی، اس پہ بھی بہت ساری روایتیں آئی ہیں۔ تو مثلا میں دیکھ رہا تھا ان روایتوں میں ایک بہت عجیب روایت ہے، اور وہ ایک نہیں ہے، کئی روایات ہیں۔ اس میں لکھا ہے سب سے اچھی عبادت کیا ہے؟ خاموشی۔ خاموشی۔ اچھا اب کوئی کیا ہے؟ فکر عبادت ہے، تو فکر بھی کچھ کرنا ہے، خاموشی بظاہر کچھ نہیں کرنا ہے، یہ کیسے عبادت ہے؟ تو تھوڑا سا انسان غور کرے تو پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولے، اپنا نقصان کیا نا، نہ بولے، یہ عبادت ہے۔ جہاں 4 لوگ بیٹھے ہوئے دنیا کے مقابلوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، بولنا ضروری ہے یہاں پہ؟ خاموش ہو۔ 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے، ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے سپیریئر دکھانا چاہتا ہے، کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ خاموش رہو۔ تو یہ جو بول رہے ہیں اپنے آپ کو سپیریئر دکھانے دو، دنیا پہ لڑ رہے ہیں نا، لڑنے دو، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ تم کیوں اس گندے مقابلے میں کود رہے ہو؟ خاموشی عبادت ہے، خاموشی اس طرح عبادت ہے۔ اور پھر یہ وہ خاموشی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی فکر نہیں ہے، اس خاموشی کے پیچھے بھی فکر ہے۔ یہ خدا کا دین ہے، خدا کا دین ایسے لے کے چل رہا ہے۔ مثلا ایک روایت نے کہا بہترین عبادت کیا ہے؟ فرمایا بہترین عبادت اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا۔ اگر یہاں پہ کوئی ہم سے کہنا مولانا کوئی شارٹ کٹ بتاؤ ترقی کے لیے، تکامل کے لیے، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، سادہ ترین شارٹ کٹ جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ کنٹرول بڑھاؤ، اپنے اوپر کنٹرول بڑھاؤ، کوئی کام بغیر سوچے سمجھے مت کرو، جتنا ہو سکے کنٹرول بڑھاؤ۔ کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، جو اپنی زندگی میں کنٹرول بڑھائے گا خدا نے متعال خود بخود اس کو فضیلت نصیب کرے گا۔ اس لیے خاموشی عبادت ہے، افضل العبادہ، کیونکہ اس میں ایک کنٹرول ہے، اور یہ بہت ساری بھلائیاں انسان کو دے کے چلا جاتا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ تھا افضل العبادہ،
پتہ نہیں کتنی ایسی روایات ہیں. میں مسلسل اپنے ذہن کے اندر سوچے جا رہا ہوں اور آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل. فرمایا افضل العبادات تکمیل الفرائض. مستحبات کی بات میں نہیں کی، فرض واجب، واجب کو پورا کر لے بہترین عبادت ہے. واجب کو. اچھا آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا، یہ تو کہہ رہے ہیں صرف واجب کو. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں صرف واجب کو پورا کر لے، خدا خود بخود اس کو مستحب کی توفیق نصیب کرتا ہے. اصل توفیق چنتی ایسی ہے، ہم لوگ ایک واجب کو پورا کرتے ہیں، ایک کو ترک کرتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی. اس سے توفیق چنتی ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صرف یہ سوچ لے میں نے سارے فرائض کو پورا کرنا ہے، خود بخود خدا اس کو ترقی دے دے گا. آیت اللہ طباطبائی جن کا نام اتنا بڑا ہے اور اتنے بڑے استاد تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ نبی اور خدا نے اپنی زندگی میں جو کام ایک دفعہ بھی کیا ہے میں ضرور کروں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. نبی کی ساری سنتوں پہ عمل کرتے تھے. کہا کہ کم سے کم ایک دفعہ تو ضرور کروں گا. تو ایسی ایسی سنتیں تھیں جو ان کے لیے مشکل تھی، پھر بھی کرتے تھے. تو اگر کوئی شخص یہ طے کر لے اب میں چھوٹا سا بندہ ہوں، میں نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں؟ شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں. گرچہ میں کہہ رہا تھا شارٹ کٹ نہیں چلے گا، پھر بھی شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں. وہ کیا کرے؟ مرنے سے پہلے یہ دیکھ لو نبی کی سنتوں میں سے کتنی میرے تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہیں. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کے چلو. آج شب جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، ناخن کاٹنا مستحب ہے. نہیں ٹائم ملے نا، کسی ٹائم میں ایک ناخن کاٹ لو، سنت پہ عمل کرو. نہانا مستحب ہے، غسل مستحب ہے جمعے کا، اصرار کرو مجھے جمعے کا غسل کرنا. خوشبو لگانا مستحب ہے، خوشبو لگا لو. کس نیت سے؟ جمعے کا دن ہے، نبی نے سنت قرار دیا. نبی کی سنتوں پہ عمل کرو. جیسے ہی آپ اس کام میں اصرار کریں گے، 2-3 کو لے کے اپنی زندگی میں چلو، 5-6 مہینے عمل کرو، پھر 2-3 کا اور اضافہ کر لو. ہمیشہ چلتے رہے گی یہ بات. آہستہ آہستہ آپ کی زندگی نبی کی سنت کی نشانی بن جائے گی. خود بخود قرب نصیب ہونے لگے گا، خود بخود. اور نشانی کیا ہوگی؟ بہت سادہ سی بات ہے، بہت سادہ سی نشانی ہے. جس کو نبی پسند کرتے ہیں نا، آپ کا دل بھی اسی کو پسند کرے گا. پھر جس سے نبی کہتے تھے دور ہو جاؤ، آپ کا دل خود بخود اس سے دور ہوگا. پھر یہ نشانی جب اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کریں گے یہ نصیب ہونے والا ہے کہ نبی کی محبتیں آپ کے اور ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو نبی چاہتے تھے وہ ہم بھی چاہیں گے، جو نبی نہیں چاہتے تھے ہم نہیں چاہیں گے. اور اس کا ایک راستہ نبی نے اور بھی دیا ہے ہمیں. وہ کیا ہے؟ کہا جب میں خوش ہوں تو تم بھی خوش ہو جاؤ، اور جب میں آنسو بہاؤں تم بھی آنسو بہا لو. میری خوشی میں خوش ہو جاؤ، میرے غم میں غمگین ہو جاؤ. بس یہ شروع ہے. دیکھیے آپ کو اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ کرم خدا نے کر دیا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ ہمیں ان کی خوشی میں خوشی دی ہے، ان کی غم میں ہمیں غم دیا ہے. یہ اللہ نے لطف کر دیا ہے. بس اگر مجھ سے کوئی کہے ہم میں سنت نبی کی پیروی کی صلاحیت ہے تو میں کہوں گا 100% ہے. امید اچھی رکھیں، 100% امید اچھی رکھو. کیوں؟ آپ اس پہ روتے ہو جس پہ اللہ کے نبی روئے.